بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ احباب کے سامنے مال غنیمت اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم انسان بن کے ہی زندگی گزاریں۔ اس لیے اللہ کریم نے کچھ حدود بیان کر دی ہیں۔ جو ان حدوں کے اندر رہتا ہے وہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بن جاتا ہے، اور جو ان حدوں کو توڑ دیتا ہے وہ انسانیت سے نکل کر شیطانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فرمائی ہے، مقصد زندگی متعین کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار بتایا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام ہمیں زندگی کا مقصد بھی بتاتا ہے اور اس پر پہنچنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اسلام کا علم نہ ہو تو ممکن ہے جہالت کی وجہ سے وہ اسلام سے دور رہے، محروم رہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص صحیح طور پہ اسلام کا چہرہ بھی دیکھ لے اور پھر اسلام کا دیوانہ نہ ہو جائے۔ جو بھی پھول کو دیکھے گا وہ اس کی تعریف کرے گا، جو بھی 14ویں کے چاند کو دیکھے گا وہ اس کے نور، اس کے حسن کی تعریف ہی کرے گا، جو بھی ہیرے کو دیکھے گا اس کا دل خوشی ہوگا۔ ادھورا علم، نامکمل علم یا پھر جہالت، اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ کوئی اسلام کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکا، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ جو علم سے دور ہے، جو اسلام کو سمجھنے سے محروم ہے، قصور تو اس کا ہے۔ ورنہ اسلام خوبصورت دین ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں کوئی عیب، کوئی نقص نہیں، حسن ہی حسن ہے۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں 3 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت۔ توحید، اللہ کی ذات کو قرآن نے منوایا ہے۔ رسالت، حضور کی شانوں کو قرآن نے منوایا ہے۔ اور تیسرا مضمون آخرت، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، اس دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور قیامت کے دن ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا۔
یہ بات میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے. گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے تو نیکیوں کی جڑ کیا ہے؟ جی گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. تو نیکیوں کی جڑ کیا ہے؟ آخرت پر یقین. آخرت پر یقین یہ نیکیوں کی جڑ ہے. تو قرآن آخرت پر یقین پیدا کرتا ہے. اسلام کی بنیادی عقائد میں آخرت پر یقین. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. مختلف احادیث ہیں. کسی حدیث میں ایک چادر کا ذکر ہے, کسی حدیث میں ایک سوئی کا ذکر ہے. ایک سوئی کتنے پیسوں کی آ جاتی؟ حدیث پاک ہے اگر کسی شخص نے ناحق ایک سوئی پر بھی قبضہ کیا ہے, قیامت کے دن اس سوئی کا اصل مالک معاف نہ کرے تو یہ ایک سوئی ہی اس شخص کو دوزخ میں لے جائے گی. جس نے ناحق قبضہ کیا تھا, ناحق اس سوئی کو استعمال کیا تھا, یہ ایک سوئی اسے دوزخ میں لے جائے. تو اسلام کسی دوسرے کے مال پر ناحق قبضہ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ بڑی آستہ بول رہے ہیں. اسلام میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, یہ کس کی سزا ہے؟ اسلام خالی نظریہ ہی نہیں دیتا, نظام بھی دیتا ہے. نظریہ یہ ہے چوری نہ کرو, چوری ظلم ہے, چوری ناحق ہے, چوری کسی دوسرے کے حق پہ قبضہ کرنا ہے, یہ نظریہ ہے. چوری ناپسندیدہ عمل ہے, چوری کی آخرت میں سزا ہوگی, یہ نظریہ ہے. لیکن نظام کیا ہے؟ چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا, یہ نظام. اب ذرا دل تھام کے فیصلہ کریں, جو دین چوروں کے ہاتھ کاٹتا ہے وہ خود لوٹ مار کرنے کی تعلیم دے گا؟ لوٹ مار کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, آپ سارے جانتے ہیں کس نے کیا ہے. بندہ جتنے بڑے عہدے پہ ہوگا اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت. دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. گھمسان کا رن جیت کے لب بستہ کھڑا ہوں, ایک پشت سے آئے ہوئے وار کے آگے. ہم تو غیر مسلموں کو جواب دے رہے تھے کہ تم اسلام پہ یہ اعتراض کرتے ہو, اور اگر ہمارے ہی وزیر اعظم بیٹھ کے سب سے بڑی مسند پہ بیٹھ کے قوم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہیں کہ جب لوٹ مار شروع ہوئی تو صحابہ نے حضور کا حکم ہی نہیں مانا, لوٹ مار شروع کر دی. جو دین چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے, کیا وہ لوٹ مار کی اجازت دے گا؟ زیادہ ظلم کس میں ہے, چوری میں یا ڈاکے میں؟ چوری میں تو بندہ سویا ہوا ہے, آپ نے مال چوری کر لیا ہے, بندے کا دھیان نہیں, آپ نے مال چوری کر لیا, آپ نے اس بندے کو مارا نہیں ہے, اذیت نہیں دی. لیکن ڈاکے میں تو لڑائی ہے, ڈاکے میں تو وہ جاگ رہا ہے اور آپ اس کو اذیت دے کے اس کا مال اس سے چھین رہے ہیں. زیادہ ظلم کس میں ہے؟ اسلام تو چوروں کے ہاتھ کاٹتا ہے, تو وہ ڈاکوؤں کو کتنی سزا دے گا؟ پھر مال غنیمت کیا ہے؟ یہ سوال ہے کہ مال غنیمت کیا ہے. سب سے پہلے تو تفاسیر اٹھا کے دیکھیں. قرآن مجید پڑھنا ہے, سورہ انفال پڑھیں, سورہ حشر پڑھیں. مال غنیمت اور مال فے پر آیتیں موجود ہیں. مفسرین نے مال غنیمت کی جو تعریف لکھی ہے, مال الکفار اذا ظفر بہ المسلمون علی وجہ الغلبۃ او القہر. اب اس تعریف کو علامہ قرطبی نے لکھا ہے, جو میں نے آپ کو یہ تعریف سنائی ہے. اس کے ترجمے سے پہلے کہ مال غنیمت کیا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس کے بعد مجھے تقریر کی ضرورت ہی نہیں, سارا مضمون خود آپ کے اندر اتر جائے گا. اور زندگی بھر اگر یاد رکھیں گے تو مال غنیمت کے مسئلے پر کبھی آپ کو کوئی غلط فہمی میں یا گمراہی میں مبتلا نہیں کر سکے گا. 65 کی جنگ ہوئی, پاکستان کی فوج نے کچھ علاقے فتح کیے, اندر جا کے لڑے انڈیا سے. انڈیا کے ٹینک ہماری فوج نے قبضے میں لے لیے, شرمن ٹینک, فخر ہند ٹینک. وہ ٹینک قبضے میں کر کے پاکستان کی فوج نے چھاونیوں میں لا کے رکھے اور نمائش کرتے تھے, یہ وہ ٹینک ہے جو 65 کی جنگ میں ہم نے دشمن سے چھینا ہے. دشمن کے علاقے کو فتح کیا, اس کے اندر داخل ہوئے, ان کا اسلحہ چھینا
شرمن ٹینک، فخر ہند ٹینک، میں ان ٹینکوں کے نام بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی چھاونیوں میں لا کے رکھے۔ اب میں بڑے ادب سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، چونکہ آج کل لوگ دین کو اہمیت نہیں دیتے، دنیا داری کو اہمیت دیتے، بڑے ادب سے کہتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا جب لوٹ مار شروع ہوئی تو صحابہ نے وہ درہ چھوڑا اور لوٹ مار میں شامل ہو گئے۔ وزیر اعظم صاحب ایک دفعہ اب یہ بیان دے دیں کہ 65 کی جنگ میں پاکستانی فوج نے جو لوٹ مار کی، شرمن ٹینک لوٹا، فخر ہند ٹینک لوٹا، پاکستانی فوج نے 65 کی جنگ میں انڈیا میں جا کر لوٹ مار کی ہے، ذرا ہمت کریں یہ بیان تو دیں۔ اگر یہ بیان دے دیں عمران خان تو وزیر اعظم رہ جائے گا؟ صحابہ کو لوٹ مار کرنے والا کہے تو کوئی حرج نہیں، پاکستانی فوج کو کہے کہ تم نے 65 کی جنگ میں، ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر، اس نے مسجدوں کو بچایا ہے، اس فوج نے مدرسوں کو بچایا ہے، اس فوج نے اسلام کا تحفظ کیا ہے۔ لیکن میں مال غنیمت کی مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، انڈیا کے جس اسلحہ پر 65 کی جنگ میں ہماری فوج نے قبضہ کیا وہ لوٹ مار ہے، وہ لوٹ مار۔ وزیر اعظم صاحب آپ نے صحابہ کو کہا ہے لوٹ مار کرنے کے لیے دوڑے، ذرا یہ تو کہیں 65 کی جنگ میں پاکستانی فوج بارڈر سے دوڑی تھی انڈیا میں لوٹ مار کرنے کے لیے؟ ذرا جرت تو کریں۔ وہ سرفروش جنہوں نے مکے میں گھر چھوڑ دیے، اپنے مال لٹا دیے، اپنی اولادیں لٹا دیں اسلام کے لیے، انہیں تو آپ نے لٹیرے کہا ہے، ذرا اپنی فوج کو تو کہیں لٹیرا، پھر آپ کو پتا چلے کہ زبان کی احتیاط کیا چیز ہے، پھر آپ کو پتا چلے کہ بولنے سے پہلے کتنی دفعہ سوچنا چاہیے۔ صحابہ لوٹنے والے نہیں تھے، وہ گھر بار لٹانے والے تھے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، عظمت و شان صحابہ اکرام۔ صحابہ کرام نے گھر لٹایا دین کے لیے، مال لٹایا دین کے لیے، اولادیں لٹائیں دین کے لیے، اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر بھی بوڑھی ماں نے آنسو نہیں بہائے، انہوں نے کہا شکر ہے میں شہید کی ماں بن گئی۔ صحابہ لوٹنے والے نہیں بلکہ لٹانے والے ہیں، تو انہوں نے دین کے لیے گھر بار لٹایا ہے۔ ظلم ہے یا نہیں؟ اسلام کے محسنوں کو لٹیرا کہہ دیا۔ ہمارے ملک میں پاکستان میں فوج بہت بڑا اعزاز دیتی ہے اپنے فوجیوں کو، نشان حیدر۔ یہ نشان حیدر آپ کن کو دیتے ہیں جی؟ جنہوں نے ملک کی خاطر جان دی ہے۔ حضور حیدر کرار احد میں ان صحابہ کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں جنہیں آپ نے لٹیرا کہا ہے۔ حضور حیدر کرار کو لٹیروں میں شامل کر کے خود اپنی فوج کو نشان حیدر دے رہے ہیں۔ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور حیدر کرار احد میں شامل ہے اور صحابہ کو بچانے کے لیے خود لڑ رہے ہیں، بے جگری سے لڑے حضور حیدر کرار، قیامت تک امت فخر کرتی رہے گی حضور حیدر کرار کی شجاعت پر۔ احد میں شامل ہے۔ پاکستانی فوج بہت بڑا اعزاز دیتی ہے نشان حیدر۔ اگر احد میں حضور کے غلام لوٹنے والے ہیں، معاذ اللہ لوٹ مار کرنے والے ہیں، تو مجھے بتائیں ان کے نام پر پھر نشان حیدر کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو عزت کا نشان ہے، یہ تو بہادری کا نشان ہے۔ غنیمت کا مال لوٹ مار کا مال نہیں ہے۔ مال الکفار اذا ظفر بہ المسلمون علی وجہ الغلبۃ او القہر، یہ علامہ قرطبی نے تفسیر لکھی، تعریف کی ہے مال غنیمت کی۔ مال غنیمت کسی صحابی کا ذاتی نہیں ہوتا، حکومت کا ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، ایک پہلے بات میں نے عرض کی ہے، دوسری بات عرض کر رہا ہوں۔ ہماری فوج نے انڈیا کے کچھ علاقے فتح کیے، کچھ مال ان کے ہاتھ لگا، جو علاقہ جس میجر نے فتح کیا وہ اس کا ہی ہے، جو ٹینک اس نے وہاں سے اٹھائے ہیں وہ اس کے ذاتی بن گئے ہیں، جہاں چاہے خرچ کرے۔ وہ کس کا ہے؟ حکومت کا ہے۔ مال غنیمت کسی صحابی کا ذاتی مال ہے ہی نہیں،
وہ حکومت کیا ہے؟ اسلامی حکومت کیا ہے؟ اسلامی ریاست کیا ہے؟ اب ذرا دل تھام کی حدیث سنیں. السنن الکبریٰ میں حدیث ہے، علامہ بہقی نے اس کو، بہت بڑے عظیم محدث ہیں، انہوں نے اس کو نقل کی ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے؟ دین سیکھ رہے ہیں. حضور نے بتایا اس کے 5 حصے ہوں گے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، باقی 4 حصے صحابہ میں مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے. پیدل کو 1، سوار کو 2، یعنی پیدل کو 100 روپیہ دیا جائے گا تو سوار کو 200. اس حساب سے سوار کو دگنا کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے اور گھوڑے پر بھی خرچ کرنا ہے، اس کا خرچہ دگنا ہے، اس لیے اس کو دگنا دیا جائے گا. وہ صحابی عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ٹھیک ہے 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کی جاتے ہیں، کیا کوئی مجاہد دوسرے مجاہدوں سے زیادہ لے سکتا ہے؟ اب ذرا دل تھام کے سنیں مال غنیمت کیا ہے. حضور نے فرمایا، دشمن نے تجھے تیر مارا، تیر تیرے بازو میں، تیرے جسم میں کھپ گیا، تو نے وہ تیر کھینچ کے نکالا. اس دور میں تیر بھی ایک دولت تھی. حضور نے فرمایا وہ تیر جو تیرے جسم میں کھبا ہے تو نے نکال لیا ہے، وہ بھی تیرا نہیں، وہ بھی حکومت کا ہے. سمجھئے مال غنیمت کیا ہے؟ وہ تیر جو دشمن نے تیرے جسم میں کھبویا، تو نے جسم سے نکالا، اب تو اس کا مالک نہیں ہو گیا. جنگ میں لڑتے ہوئے جو تیر تیرے ہاتھ آیا ہے یہ بھی ریاست کا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول تقسیم کریں گے حقداروں میں. ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، صحیح ابن حبان میں حدیث پاک ہے. جنگ ختم ہوئی، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے. حضرت بلال حبشی 3 دفعہ اعلان کرتے تھے، جس کے پاس جو مال ہے وہ لے کے آئے جمع کرائیں. 3 دفعہ حضرت بلال حبشی یہ اعلان کرتے تھے، اور جو مال جمع ہوتا تھا وہ لا کے دیا جاتا تھا. پہلی دفعہ اعلان ہوا، صحابہ لے کے آ رہے ہیں، دوسری دفعہ ہو رہا ہے، تیسری دفعہ ہو رہا ہے، وہ مال سارا جمع کر دیا گیا ہے. اب حضور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم فرماتے تھے. میں نے خطبہ کے دوران سورہ حشر کی آیت نمبر 7 اس کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے. ویسے سورہ انفال اور سورہ حشر اس کے اندر قرآن مجید میں اس کے بارے میں آیات موجود ہیں. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک، اگر کسی نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز رکھ لی اور اس کو جمع نہیں کروایا، شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس سے ہٹ کے ذاتی طور پر اس نے اس مال کو استعمال کیا، قیامت کے دن وہ مال اس کی گردن پر سوار کر دیا جائے گا، وہ اس کے لیے آگ بن جائے گا. ایک صحابی ہیں حضرت مالک بن عبداللہ خثعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک لشکر لے کے گئے ہیں، ایک جنگ میں وہ سپہ سالار ہیں. حضور کے وصال پاک کے بعد کا واقعہ. جنگ ختم ہوئی، مال غنیمت میں ایک گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا ہے. ایک مجاہد آیا، اس نے کہا یہ گھوڑا مجھے دے دیں. مالک بن عبداللہ کہتے ہیں میں گھوڑا اٹھا نہیں سکتا. وہ مجاہد دوبارہ کہتے ہیں یہ گھوڑا مجھے دے دیں. مالک بن عبداللہ کہتے ہیں میں یہ گھوڑا اٹھا نہیں سکتا، میری اتنی ہمت نہیں. مجاہد نے تیسری دفعہ کہا میں آپ کو گھوڑا اٹھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مجھے دے دیں، میں لگام پکڑ کے لے جاتا ہوں. مالک بن عبداللہ نے کہا تو نے نہیں سنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. مال غنیمت کا جو غلط استعمال کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے ذاتی طور پہ اس کو قبضے میں لے لے گا، قیامت کے دن وہ مال اس کی گردن پہ سوار کر دیا جائے گا. یہ گھوڑا سارے مجاہدین کا ہے، وہ سب اجازت دیں، جو شریعت کا طریقہ اس کے مطابق تقسیم ہوگا، پھر تیرا حصہ تجھے ملے گا. اور اگر میں یہ گھوڑا صرف تجھے دے دوں، یہ قیامت کے دن میری گردن پہ سوار ہوگا، میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. اب ایسی فکر آخرت رکھنے والوں کے بارے میں لوٹ مار کا لفظ بولا ہے، ظلم ہے یا نہیں؟ ایسی فکر آخرت رکھنے والے. اللہ تعالی صحابہ کا ادب عطا فرمائے.
دشمن کے ساتھ جنگ کر کے اس کا علاقہ فتح ہوا، جو کچھ حاصل ہوا ہے اب اس کو کہیں استعمال تو کرنا ہے، اس کا جو نظام ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس کا استعمال شریعت نے بتایا ہے، کیونکہ اسلام جامع نظام حیات ہے، کوئی ایک پہلو بھی زندگی کا اسلام نے خالی نہیں چھوڑا۔ اگر جنگ کے بغیر آپ نے ملک فتح کیا ہے، جنگ کے بغیر، اور وہاں سے کچھ مال جو ہے وہ آپ کے ہاتھ آیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، وہ مال اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، جن کا کوئی روزگار نہیں، مسکین جو اتنا بھی مال نہیں رکھتا کہ رات کی روٹی کھا سکے، جو گھڑے کے پانی پہ ہے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فقیر، جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے، وہ فقیر ہے۔ جو گھڑے کے پانی پہ ہے وہ مسکین ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ فرمایا یہ مال مسکینوں پر خرچ کیا جائے گا، یہ مال یتیموں پہ خرچ کیا جائے گا، اور یہ مال مسافروں پہ، اس دور میں سفر کی سہولیات نہیں تھی، یہ مال مسافروں پہ خرچ کیا جائے گا۔ دوبارہ عرض کروں گا کہ دین پر زبان کھولتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، اسلام میں حسن ہی حسن ہے۔ اسلام کو جس پہلو جس زاویے سے دیکھیں گے حسن ہی حسن ہے، اسلام میں کوئی عیب۔ اگر کسی کو عیب نظر آ رہا ہے تو یا اس کی جہالت ہے یا اس کا تعصب ہے، تعصب یا جہالت یا پھر ازلی بدبختی ہے، ورنہ قرآن تو حسن ہی حسن ہے، خیر ہی خیر ہے، اسلام نور ہی نور ہے۔ ایک تو مال غنیمت کے حوالے سے میں نے تفصیل سے نہیں، یا مال فے کے تفصیلی احکام تو جمعے پہ نہیں بیان ہو سکتے، بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ان میں سے بھی چند ایک بیان کی ہیں۔ مال غنیمت کسی صحابی کی ذاتی ملکیت نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنا ہے، وہ طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے قرآن میں، اس کے مطابق اللہ کے رسول تقسیم فرما دیتے تھے، ہر حقدار کو اس کا حق مل جاتا تھا۔ دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کا حکم نہیں مانا اور مال لوٹنے کے لوٹ مار شروع ہوئی تو انہوں نے درہ چھوڑ دیا، لوٹ مار شروع ہوئی تو انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور حضور کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ لوٹنا اور چیز ہے، لوٹ مار اور چیز ہے۔ بعض لوگ نا اس وقت ایسے ہیں جو صحابہ کی عزت کو پیچھے رکھ کے، اپنی سیاسی جماعت کو آگے رکھ کے تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جی فلاں مفسر نے لوٹنے کا لفظ لکھا ہے، اردو مفسرین میں سے فلاں نے لوٹنے کا لفظ لکھا ہے۔ تو میں یہ بھی عرض کروں گا اگر آپ کو اردو زبان نہیں آتی تو خدا را اپنے اوپر رحم کریں۔ لوٹنا اور ہے، لوٹ مار کرنا اور۔ تم نے میرا دل لوٹ لی ہے، تم نے یہ محفل لوٹ لی ہے، آج تو تم نے میلہ ہی لوٹ لی ہے۔ یہ ڈاکوؤں کے لیے آپ کہتے ہیں لوٹنا اور ہے، لوٹ مار کرنا اور ہے۔ اگر کسی مفسر نے لکھا ہے تو لوٹنے کا لفظ لکھا ہے، لوٹ مار کرنے کا لفظ نہیں لکھا۔ غور کیا آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بعض لوگ اس وقت حوالے دے رہے ہیں، ان کو قبر نہیں یاد، بعض کا تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، قبر نے نہ نواز شریف نے آنا ہے، نہ زرداری نے قبر میں آنا ہے، نہ عمران خان نے قبر میں آنا ہے۔ قبر میں آنا ہے تو اللہ کے رسول نے آنا ہے۔ سیاستدان تو دنیا میں نظریں پھیرتے ہوئے دیر نہیں کرتے، ایک لمحہ نہیں لگاتے نظر پھیرتے ہوئے۔ تم قبر کی بات کرتے ہو، تم حشر کی بات کرتے ہو۔ قبر میں کام آئے گا تو ایمان ہی کام آئے گا۔ افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو اپنے رہنما کی عزت بچانے کے لیے صحابہ کی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں، اسلام کی عزت پہ، قرآن کی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے۔ بھئی اگر کسی نے لکھا ہے تو لوٹنے کا لفظ لکھا ہے، لوٹ مار کا نہیں لکھا۔
لوٹنا اور ہے، لوٹ مار کرنا اور ہے۔ اور جس نے کسی نے لوٹنے کا لفظ بھی لکھا ہے اس نے قطعاً ڈاکے کے معنی میں نہیں لکھا، کیونکہ اسلام تو حقدار کو حق پہنچانے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام تو ایک سوئی کا بھی جواب دہ بناتا ہے کہ ظلمن ایک سوئی پر بھی تم نے قبضہ کیا، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ حضور کا حکم نہیں مانا اور لوٹ مار میں شامل ہو گئے۔ اب ذرا میں آپ کو منظر نہ دکھاؤں صحابہ حکم کیسے مانتے ہیں۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، میرے آقا کریم نے ناپسند فرمایا، ہاتھ پکڑا، انگوٹھی اتاری، انگوٹھی پھینک دی، فرمایا یہ آگ کا انگارہ ہے جو تو نے ہاتھ میں پہنا ہوا ہے۔ حضور تشریف لے گئے ہیں، دوسرے صحابہ اس صحابی کو مشورہ دیتے ہیں یہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لو، گھر لے جاؤ، عورتوں کو دے دو، عورتیں سونا استعمال کر سکتی ہیں، عورتوں پر سونا حرام۔ چند لوگ ہی بولے ہیں، کیا خیال ہے سنیاروں کا بازار بند کر دیں؟ بعض میرے دوست بیٹھے ہیں اس وقت بھی جو صراف ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے عورتوں پر بھی سونا حرام ہے؟ سنیارا بازار بند ہی کر دیں، عورتوں کے لیے سونا جائز ہے۔ تو دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا یہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لو، گھر لے جاؤ، عورتوں کو پہنا دو، عورتوں کے لیے سونا حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ اب دیکھیں صحابہ اتباع کیسے کرتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں جس چیز کو اللہ کے رسول نے ناراضگی سے اتار کے پھینک دیا ہے، میرا ایمان اجازت ہی نہیں دیتا میں اس کی طرف منہ بھی کر دوں، میرا ایمان اجازت ہی نہیں دیتا میں پسندیدگی کی نظر سے اس کو دیکھوں جس کو اللہ کے رسول نے ناراضگی سے اتار کے پھینک دیا ہے۔ مصور دیکھنا یوں تصویر بنائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ ایک غیر مسلم اسکالر ہے گوئٹے، وہ کہتا ہے میں حیران ہوں دل صحابہ کے ہیں حکم مصطفیٰ کا چلتا ہے۔ اے کاش گوئٹے کوئی پڑھ لیتے، اس غیر مسلم نے بھی لکھا ہے، وہ کہتا ہے دل صحابہ کے ہیں حکم مصطفیٰ کا چلتا ہے، یعنی انہوں نے حضور کو اپنے دل کا حکمران بنایا، دل حضور کو دے دیا ہے۔ جب تک کوئی دل نہ حضور کو دے مومن ہی نہیں بن۔ انہوں نے پھر درہ کیوں چھوڑا تھا؟ وہ اجتہادی خطا تھی۔ انہوں نے دیکھا جنگ ختم ہو گئی ہے، دشمن بھاگ رہے، میدان چھوڑ کے دشمن بھاگ رہے، انہوں نے سوچا جنگ ختم ہو گئی ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں کھڑا کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اب یہاں کھڑے رہنے میں ہمارا فائدہ کوئی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، دشمن بھاگ رہا ہے اس کو بھگانے میں ہم مدد کریں، جب زیادہ لوگ اس کے پیچھے دوڑیں گے وہ واپس منہ نہیں کرے گا۔ یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، اجتہادی خطا ہے، اور اجتہادی غلطی پر گرفت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دی ہے تو کوئی پھر ان کی غلطیاں بیان کریں؟ جن کو اللہ معافی عطا کر دے، قرآن میں ان کی معافی کا ذکر کر دے، اب ان کی غلطی کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہماری تربیت تھی جو صحابہ کو اس مرحلے سے گزارا گیا۔ صحابہ کرام حضور کی کمال اتباع کرنے والے ہیں۔ بعض دوستوں نے کہا جی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ صحابہ ڈرنے والے تھے۔ بدر کے میدان میں صرف 313 ہی میدان میں نکلے ہیں، باقی ڈرتے تھے نہیں آئے۔ میں کہتا ہوں مجھے اس ایک صحابی کا نام تو بتاؤ جو ڈرتے ہوئے نہیں آیا۔ ایک صحابی کا نام بتاؤ، 1,00,000 روپیہ انعام، 2 کا بتا دو 2,00,000 روپیہ انعام، 3 کا نام بتا دو 3,00,000 روپیہ انعام۔ ذرا وہ 5 صحابہ بتا دو، ہمت تو کرو، یہ 5 صحابہ ہیں جو ڈرتے ہوئے نہیں گئے، مجھ سے 5,00,000 روپیہ لے لو۔ خدا را دین پہ ظلم نہ کر۔ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے دین کو آڑ نہ بنا۔ وہاں تو یہ حال ہے کہ میرے آقا کریم نے جب اعلان فرمایا تیاری کا، بوڑھا باپ جوان بیٹا دونوں گھر میں بحث کر رہے ہیں، باپ کہتا ہے میں نے جنگ میں جانا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے جانا ہے۔ بیٹا کہتا ہے جنگ جوانوں کا کام ہے، ابا جی آپ بوڑھے ہیں،
بوڑھے صحابی کہتے ہیں تو جوان ہے، تو آئندہ کسی غزوے میں چلا جائے گا، میں بوڑھا ہوں، پتہ نہیں اگلی جنگ تک میں زندہ بھی رہوں یا نہیں، میں کہیں شہادت سے محروم ہی نہ ہو جاؤں۔ یہ ڈرنے والے تھے۔ حضرت معوذ و معاذ، ان کا ذکر تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ دو بھائی ہیں، 9 عمر ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی آپ کے ساتھ غزوے پہ جانا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم بچے ہو، 9 عمر ہو، جنگ میں نہیں جا سکتے، تلوار نہیں چلا سکتے۔ وہ جو بڑے ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا قد بڑا ہے، میرے اندر طاقت ہے، میں تلوار اٹھا سکتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے انہیں اجازت دی، تو جو چھوٹی عمر کے تھے انہوں نے ایڑیاں اٹھا لی۔ یا رسول اللہ دیکھیں میرا قد بھی اس کے برابر ہے، مجھے بھی اجازت دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تو نے ایڑیاں بھی تو اٹھائی ہوئی ہے، شوق شہادت۔ یا رسول اللہ قد اس کا بڑا ہے، بہادر میں زیادہ ہوں۔ ٹھیک ہے یہ قد بڑا رکھتا ہے، اس میں بہادری بھی ہے، لیکن میں زیادہ بہادر ہوں۔ بے شک آپ کشتی کرا کے دیکھ لیں، مشورہ بھی خود ہی دے رہے ہیں، پیشکش بھی خود ہی کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے خود تم ذرا آپس میں کشتی کر کے دکھاؤ۔ چھوٹا بڑے کے قریب ہوا، اس کے کان میں کہتا ہے تو سلیکٹ ہو چکا ہے، میری خاطر تو گر جائے تو میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا۔ پھر بڑے بھائی نے قربانی دی، وہ گر گیا، چھوٹا چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ بڑا وہی ہے جس کی سوچ بڑی ہے، بڑا وہی ہے جس کی قربانی بڑی ہے۔ اس نے کہا میں ہار گیا ہوں تو کیا ہوا، یہ جیتنے والا بھائی تو میرا ہی ہے۔ یہ ڈرنے والے تھے جنگ سے، جو اتنی کوشش کر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ سفر کر رہے ہیں، ابو جہل نے گرفتار کر لیا، لشکر 1000 کا جو مکے سے آ رہا تھا نا، انہوں نے گرفتار کیا حضور کے صحابہ کو۔ وہ بھی سفر میں تھے، 2 صحابہ، ان میں ایک حضرت حذیفہ ہیں۔ ابو جہل نے کہا یہ جا کے مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوں گے، ان کے سر قلم کر دو۔ ان صحابہ نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم فوج میں شامل نہیں ہوں گے، لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے یہ وعدہ کرتے ہیں، چھوڑ دو۔ وہ آزاد ہو گئے۔ اب وہ آگے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہم نے وعدہ کیا اس نے چھوڑ دیا، لیکن اب ہم آگے ہیں آپ کی بارگاہ میں، اب ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، وعدہ کافر سے بھی کیا ہے تو پورا کرو۔ کیا تعلیم ہے اسلام کی! فرمایا وعدہ کافر سے بھی کیا ہے پورا کرو، تم نہیں تلوار اٹھا کے جنگ میں شامل ہو گے۔ اب ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، میرے اندر ہمت نہیں میں حضرت حذیفہ کی کیفیت کو بیان کروں۔ وہ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے جنگ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملتی۔ جنگ موت کا نام، عین ممکن ہے جنگ میں موت آ جائے، شہادت ہو جائے۔ وہ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ موت سے ڈرنے والے ہوتے تو خوشی خوشی ٹھیک ہے حضور بھی راضی ہو گئے ہیں، میں بھی بچ گیا۔ اگر وہ ڈرنے والے ہوتے پھر یہ کہتے، لیکن وہ ڈرنے والے، وہ رو رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ شامل ہونا ہے جنگ میں، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا، اللہ کے نبی میدان جنگ میں ہو، میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ انہوں نے وعدہ پورا کیا۔ میرے آقا کریم کے صحابہ ڈرنے والے، اعلیٰ حضرت کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جا نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بیعت کون سی تھی؟ مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ سے کچھ انصار آئے ہیں، بیعت عقبہ اولا عقبہ ثانیہ، رات کا وقت ہے، انصار بیعت کر رہے ہیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس آ گئے، انہوں نے کہا اے اہل مدینہ جانتے ہو کس چیز کی بیعت کر رہے ہو؟ تم سر کٹانے کی، گھر لٹانے کی، بچے ذبح کروانے کی بیعت کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا تم کس چیز کی بیعت کر رہے ہو؟ کیا اس بیعت کو نبھا سکتے ہو؟ تم بیعت تو کر رہے ہو پر اس بیعت کو نبھا نہیں سکو گے۔ جب اہل مکہ سارے قبائل کا لشکر لے کے آئیں گے
تم اس بیعت کو نبھا نہیں سکوگے. ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیں, سیرت پڑھ کے دیکھیں. ایک انصاری کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اے رسول اللہ کے چچا آپ کیا کہتے ہیں, ہم اس بیعت کو نبھا نہیں سکیں گے. اگر میدان جنگ سجا تو چشم فلک یہ منظر دیکھے گا, ہم اپنے سر کٹا دیں گے, اس بیعت کا حق ادا کریں گے. صدیوں بعد بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اے صحابہ تو نے بیعت کا حق ادا کر دیا ہے. جا نثاران بدر و احد پر درود, حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے بدر میں احد میں دکھا دیا ہے کہ مرد لگاتے کس طرح ہیں اور نبھاتے کس طرح ہیں. ایک صحابی پنڈلی کٹی ہے, حضور ذرا دور ہیں, کونڈیوں کے بل اپنا جسم گھسیٹ رہے ہیں. گرم ریت ہے, جسم میں زخم ہے, ریت گرم زخموں پہ لگ رہی ہے, جسم اذیت میں ہے, لیکن کونیوں کے بل جسم کو گھسیٹتے ہوئے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں. فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ, اپنے رخسار حضور کے قدموں پر رکھ دیے. حضور جنگی ہدایات دے رہے ہیں, انہوں نے اپنے رخسار فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ, اپنے رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیے. میرے آقا کریم نے جھک کے انہیں اٹھایا. وہ کہتے ہیں فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ, رب کعبہ کی قسم آخری وقت میرے رخسار حضور کے قدموں پہ آ گئے, میں کامیاب ہو گیا. جناب حسن رضا خان بریلوی کہتے ہیں تیرے قدموں میں سر ہو اجل آئی ہو, اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. بند ہو جب خواب اجل سے حسن کی آنکھیں, اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو. وہ تو صحابہ تھے, انہوں نے تو حسن رسول دیکھا تھا. میں تو 15ویں صدی کے ان نوجوانوں کی, 15ویں صدی کے ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ایمان سے بتائیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, اگر اللہ کے رسول کے نام پر اپنی جان دینی پڑے, جان بچائیں گے یا حضور سے پیار کریں گے؟ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا. مسلمان تو تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ کریم. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا. یہ دیکھے بغیر جان لٹانے کو تیار ہیں, جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا عالم کیا. مسلمان ڈرنے والے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی, باقی تو ان کی تفصیلات تھیں. ان جان نثاروں کو ڈرنے والا کہا جائے, یہ ان کے ساتھ بے وفائی ہے. ان جان نثاروں کی قربانیوں کو بھلا کر لوٹ مار کرنے والا کہا جائے, وہ لٹانے والے تھے, وہ لوٹنے والے نہیں تھے. آخری بات عرض کر رہا ہوں جس کی ان حالات کے علاوہ بھی ضرورت ہے, ہمیشہ ضرورت ہے. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. تاریخ کی کتابوں سے نہ پوچھیں صحابہ کون ہیں, قرآن سے پوچھیں صحابہ کون ہیں. اے قرآن ذرا صحابہ کا مقام تو بتا. قرآن کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک اسی کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جس کا ایمان صحابہ کے معیار پر ہوگا. صحابہ ماڈل ہیں ایمان کے. صحابہ کیا ہیں ایمان کے؟ معیار ہیں, نمونہ ہیں. دوسری آیت والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو صحابہ کی پیروی کرے گا اللہ اس پر راضی ہو گیا. یہ قرآن نے کہا جو صحابہ کی پیروی کرے گا. صحابہ کو قرآن نے معیار ہدایت بھی بنایا ہے اور مقتدائے امت بھی بنایا ہے. یہ معیار ہدایت بھی ہے, یہ مقتدائے امت بھی ہے.
2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اگر وہ لوٹ مار کرنے والے یا ڈرنے والے ہوتے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا قرآن ان کو معیار بناتا یا قرآن ان کو مقتدا بناتا؟ اس لیے صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت. چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، بندہ اس سے جلدی برباد ہو جاتا ہے. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. مجھے صحابہ سے محبت ہے، کیوں؟ قرآن نے ان کی شان بیان کی. اللہ کے نبیوں کا ادب فرض ہے، کیوں؟ قرآن نے ان کی شان بیان کی. فرشتوں کا ادب فرض ہے، کیوں؟ قرآن نے ان کی شان بیان کی. فرشتوں کو گالی دینے والا کافر ہو جائے، صحابہ کو گالی دینے والا، صحابہ کی بے ادبی کرنے والا قرآنی شخصیات کی بے ادبی کر رہا ہے. قرآنی شخصیات کا انکار کر. قرآن نے انہیں معیار ہدایت بھی کہا ہے، قرآن نے انہیں مقتدائے امت بھی کہا ہے. اس لیے معمولی نہ سمجھنا کہ صحابہ کرام معمولی. میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے، صرف اس کا ایک نقطہ دہرا رہا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت خواجہ ویسے کرنی کی ملاقات کے لیے گئے. بلایا خواجہ ویسے کرنی کو یا خود گئے ہیں؟ امیر المومنین ہے، غلام کو بھیج کے بلا لیتے. رتبہ کس کا بڑا ہے؟ یہ کوئی سوچنے والی بات ہے. رتبہ کس کا بڑا ہے؟ حضرت فاروق اعظم. لاکھوں ویسے کرنی بھی ہوں، فاروق اعظم کی چھاتی کے ایک بال کے برابر نہیں. یہ مراد مصطفیٰ ہے، یہ دعائے مصطفیٰ ہے، یہ عطائے خدا ہے. مقام حضرت فاروق اعظم کا زیادہ ہے، لیکن خود چل کے گئے ہیں. دنیا کو تعلیم ملے نبی کے عاشقوں کی ملاقات کے لیے خود چل کے جانا صحابہ کی سنت ہے. مقام کس کا زیادہ ہے؟ ہم خواجہ ویسے کرنی کو صحابہ تک نہیں سمجھتے. بڑے سے بڑا ولی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک. اللہ کے ایک ولی قادسیہ کے میدان میں گئے تو زمین کو چوم رہے ہیں. درویشوں نے، ساتھیوں نے پوچھا حضور آپ اس زمین کو کیوں چوم رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس زمین نے صحابہ کے گھوڑوں کے قدم چومے. صحابہ کے گھوڑوں کے قدم اس زمین نے چومے. ان کی سواریاں یہ شان رکھتی ہیں تو سوار کتنی شان والے ہوں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. جن کی سواریوں کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے. صحابہ وہ شان والی ہستیاں ہیں. ان کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹوں گا جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں بے ادبی کے لفظ بولے گئے ہیں، وہیں حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بھی بے ادبی کی گئی ہے کہ ایک یہودی نے حضور حیدر کرار کو عدالت میں ہرایا. یہ لفظ بھی میرے وزیر اعظم نے بولے ہیں. آپ وہ 5 منٹ کی تقریر سنیں نا، تقریر تو زیادہ ہے، پہلے 5 منٹ کی تقریر سنیں نا تو اس میں یہ لفظ بھی آپ کو ملیں گے کہ حضرت علی کو ایک یہودی نے عدالت میں ہرایا ہے. روایت موجود ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں کہ یہ حضرت علی کے لیے ہارنے کا لفظ برداشت نہیں کرتا. کوئی یہ کہ حضرت علی ہار گئے ہیں، آپ کا دل برداشت کرتا ہے بھی حضرت علی کو ہرایا یہودی نے، یہ لفظ تقریر میں نہ ہو آپ کا ہاتھ میرا گریبان. اب جس کو واقعہ نہیں پتا وہ تو کہے گا کہ شاید حضرت علی نے کیس ہی غلط کیا ہوا تھا کہ جج نے فیصلہ حضرت علی کے خلاف دے دی ہے اور حضرت علی کو یہودی نے ہرایا ہے. یہ لفظ ہے کہ یہودی نے ہرایا ہے حضرت علی کو عدالت میں. کسی کی کیا جرت ہے کہ شیر خدا کو ہرائے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی نے اسلام کی شان ظاہر کی ہے. زرہ حضرت علی کی تھی، ایک یہودی کے قبضے میں تھی. آپ نے قاضی کے پاس دعویٰ کیا ہے یہ زرہ میری ہے. قاضی نے اس یہودی کو بھی بلا لی ہے.
قاضی نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا ہے آپ گواہ لائیں. آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو پیش کیا ہے. قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی. قاضی نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں. حضرت علی نے اسلام کے اصولوں کو مانا ہے. زرہ حضرت علی کی ہے اور آپ ہیں بھی امیر المومنین. یہ نہیں کہ اختیار کوئی نہیں رکھتے, ہیڈ آف سٹیٹ ہیں, امیر المومنین ہیں. حکم ہی دیتے تھے قاضی کو کل فیصلہ میرے حق میں کرنا ہے, پر وہ علی ہے نا, وہ موجودہ دور کے کوئی حکمران تو نہیں. عدالت کے کٹہرے میں قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی نہیں مانی جاتی باپ کے حق, آپ اور کوئی گواہ لائیں. فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا. حضرت علی نے اسلام کی شان دکھائی یہودی کو. عدالت سے باہر نکلتے ہیں, یہودی روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑتا ہے. شیر خدا میں مان گیا ہوں اسلام بھی سچا ہے, آپ بھی سچے ہیں. اے شیر خدا میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, آپ کے قاضی کو بھی. قاضی نے بھی فیصلہ وہ کیا ہے کہ جو اصول اسلام نے دیے تھے. اس یہودی نے کہا شیر خدا میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں, قاضی کو بھی سلام کرتا ہوں. قاضی بھی حکمران سے ڈر کے فیصلہ نہیں کر رہا. شیر خدا آپ حکمران تھے, آپ نے بھی زبردستی مجھ سے یہ زرہ نہیں واپس لی, آپ نے بھی قاضی کے فیصلے کو مانا ہے. اب میں فیصلہ کرتا ہوں, میں یہودیت چھوڑ کے اسلام قبول کرتا ہوں. زرہ آپ کی ہے, میرا قبضہ ہی ناجائز تھا, میں آپ کو زرہ واپس کرتا. ہارا کون ہے؟ یہودی اپنا دل ہار گیا ہے, اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. جیتے کون ہیں اس واقعہ میں؟ جیتے کون ہیں؟ اسلام جیت گیا ہے, اسلام جیت گیا ہے. حضور حیدر کرار جیت گئے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اسلام میں حسن ہی حسن ہے. اسلام میں کوئی عیب, اگر کسی کو عیب نظر آتا ہے تو اس کی نظر کا قصور ہے. میری ساری گفتگو کا نچوڑ اور پیغام, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. فتنوں کے اس دور میں اگر آپ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں تو ادب کی وجہ سے بچا سکتے ہیں. اپنے دل پر ادب کا لفظ لکھ لیں. ہم نے ہر حال میں ادب کرنا ہے. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے, پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. بعض لوگ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں, چلو جی غارِ ہرا پہ, غارِ ثور پہ. ہم تو ان پتھروں کو بھی چومتے ہیں جن کی نسبت حضور کے قدموں کے ساتھ ہو گئی, تو جنہوں نے حضور کی طرف آنے والے تیر چھاتی پہ کھائے. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم تو ان پہاڑوں کا ادب کریں جن پہاڑوں نے قدم چومے ہیں, تو جنہوں نے اپنی جانیں حضور پہ قربان کر دی. جا نثارانے بدر و احد پر درود, حق گزارانے بیعت پہ. آج یوم عظمت صحابہ ہے, آج صحابہ کی عظمت کا دن ہم منا رہے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اے بدر میں, احد میں, اے غزوہ خندق و خیبر میں, حنین میں, اے اللہ کے رسول سے وفا کرنے والوں, گجرات کے یہ غلام تمہاری عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اے صحابہ تمہاری قبروں پر سلام. صحابہ تمہاری وفاؤں کو, تمہاری قربانیوں کو, تمہاری بہادری کو, تمہاری جرت کو, اسلام کے ساتھ وفا کو, ہماری اولادیں بھی تمہاری عظمت کو سلام کرتی رہیں گی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, وما علینا الا البلاغ.